اس پروگرام میں ہمارے سامعین کی ملاقات ملک کے ادیبوں اور شاعروں سے ہوتی رہی ہے۔ اس مرتبہ سید محمد جعفری صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں، ان کی نظمیں سننی ہیں۔ ایک بہت طویل عہد ہے، وہ ہمارے بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو سامعین نے مشاعروں میں بھی سنا ہے، ادبی رسالوں میں بھی پڑھا ہے، ان سے ہر طرح سے مکمل تعارف انہیں حاصل ہے۔ لیکن آج کی محفل ذرا زیادہ دلچسپ اس لیے ہوگا کہ اس میں کچھ تو جعفری صاحب کے نظریات ان کے سامنے آئیں گے، کچھ ان کی گفتگو کی لذت ہوگی، کچھ ان کی نظموں کا حسن ہوگا، یہ سب ملا جلا ہوگا انداز۔ تو سامعین کے لیے میں سب سے پہلے جعفری صاحب سے وہی رسمی سے سوال کروں گا کہ جعفری صاحب، آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا ہے، ذرا ہمارے سامعین کو کچھ ابتدائی دور کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ نے شاعری شروع کی اور آغاز کیا ان نظموں کا، ایک دھوم دھام رہی ہوگی مشاعروں میں، آپ کے دل میں بھی ایک جذبہ امٹتا رہا ہوگا، تو آج آپ اتنے فاصلے سے کیسا محسوس کرتے ہیں، کس طرح یاد کرتے ہیں اس زمانے کو؟ صاحب، جن لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی ہے جی وہ حقیقت میں بڑے لوگ تھے، جی جیسے کہ علامہ اقبال کہ جن کی خدمت میں میں حاضر ہوتا رہا اور ان کا کلام سنتا رہا، اس دور میں سنتا رہا جب کہ وہ ترنم سے پڑھتے تھے، جی اور لوگوں پر جو اثر تھا ان کا وہ میں نے دیکھا۔ میں نے لکھنؤ میں 1917 میں تھا، جی وہاں میں نے مولانا صفی سے ان کا کلام سنا، حضرت عزیز لکھنوی سے سنا، جی اور یہ لوگ جس طرح سے پڑھتے تھے اس کا میرے اوپر ایک رعب تھا۔ جی اچھا، اس کے بعد وہ دور آیا کہ جب میں نے حضرت اکبر الہ آبادی کو پڑھا، اخباروں میں ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا اگرچہ اشتیاق ہمیشہ رہا۔ جی پھر حضرت ظریف لکھنوی سے سنتا رہا ان کے کلام کو، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ پڑھتے تھے اور سننے والوں کے ہنسنے کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے، لیکن ان کے چہرے کے اوپر کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا تھا اس کا۔ جعفری صاحب، ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے جیسا ابھی بتایا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ابتدا ہی سے آپ کے گرد جو ہے، جیسے علامہ اقبال اور عزیز لکھنوی، یہ تمام لوگ جو کہ آپ کو ملتے رہے اپنے ماحول میں، یہ اس کے پاس آپ عقیدت سے بھی جاتے رہے، مسرت کے ساتھ بھی جاتے تھے، ایک معاشرے کا حسن ان میں آپ کو نظر آتا تھا، تو نظم کی طرف آنے کی وجہ یہی لوگ تھے، یہی ماحول تھا، یا کوئی اور خاص وجہ تھی؟ صاحب، دنیا میں آدمی مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، ان جی میں سے بعض احمق ہوتے ہیں، بعض فلسفی ہوتے جی ہیں، بعض ادیب ہوتے ہیں، بعض شاعر ہوتے ہیں، پھر وہ اسی چیز کو اپنے مذاق کے مطابق اپنے لیے چن لیتا ہے جو کہ اسے پسند آتی ہے۔ میرے اوپر ان لوگوں کا اثر تھا اور اس وجہ سے میں نے نظم لکھنی شروع کی۔ جعفری صاحب، یہ خاص طور سے آپ نے مزاح کو، ظرافت کو اپنایا ہے، طنز کو اپنایا ہے، یہ ایک میدان ہے، اور ہمارے ہاں تو اب نثر اور نظم دونوں میں یہ ایک علیحدہ فن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو جی اس ہاں طرف رجحان ہمیشہ سے تھا یا خاص طور سے کسی وقت پیدا ہوا کہ نظم اور شاعری کی طرف رجحان ہوا تو یہ بھی آیا؟ صاحب، ہاں دو باتیں تھیں اس میں۔ جی ایک تو بات یہ تھی کہ میں نے جو ان شعراء کو پڑھا، جی حافظ کو، سعدی کو، مولانا روم کو، نظیری کو، اور اس قسم کے نظامی اور مرزا عبد القادر بیدل، اور اپنے عربی میں نے پڑھا متنبی اور ابو تمام کو پڑھا، سب معلقات پڑھے، یہ سب میں نے، تو صاحب میرے اوپر ان کا رعب بیٹھ گیا، اور جی میں نے کہا کہ بھائی ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب کوئی اپنے لیے نئی راہ نکالو۔ اس سے مجبور ہو کے وہاں کا نکالا ہوا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھو، تو میں وہاں اس طرف آیا۔ ادھر میں نے جو کچھ طبع آزمائی کی تو مجھے کچھ تھوڑی بہت کامیابی ہوئی، لوگوں نے کچھ ہمت افزائی کی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے ایک نظم لکھی تھی 1 روپے کے نوٹ کے اوپر، وہ کہیں سے مولانا صفی کو مل گئی۔ جی مولانا صفی نے اس میں اصلاح کر کے میرے پاس
بھیجی وہ نظم اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس صنف میں اچھا لکھ سکو گے. جاوید انہوں صاحب، نے میں ابھی ہمت- پوچھنے والا تھا آپ سے کہ آپ کا کوئی استاد بھی تھا اس سلسلے میں، تو صاحب آپ اس- نے ایک نام لے لیا ہے. صاحب استاد کے متعلق تو میں آپ سے ایک بات میں عرض جی. کروں کہ جتنے لوگ کے مجھ سے پہلے گزرے ہیں جی اور جن کو میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے وہ سب میرے استاد ہیں. اور جو لوگ میرے معاصر ہیں، میرے ساتھ ہیں، آج کل زندگی میں بسر کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ بھی میرے استاد ہیں. کیونکہ میں ان کو بھی سنتا ہوں، ان کی بھی خوبیوں کے اوپر غور کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مجھ میں بھی وہ باتیں پیدا ہو جائیں. یہ میں نہیں کہتا کہ صاحب ایک کوئی بڑا شاعر جو ہے اسی کا ذمہ ہے کہ وہ اچھا شعر کہے. بعض دفعہ صاحب ایک مبتدی ایسا عمدہ شعر کہہ دیتا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہوتا. اس لیے بڑے غور سے سننا چاہیے سب کو. جاوید صاحب، اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ سامعین جو اس پروگرام کو سنتے ہیں خاص طور سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ سننے کو ملے گا، تو آپ کوئی نظم عنایت کریں. صاحب وہ ایک نظم ہے جو اس وقت یاد آ رہی ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں. آپ وہ سنا دیجئے، کیا؟ وہ جو بوفے ڈنر ہے. اچھا، وہ کھڑا ڈنر. جی ہاں صاحب، وہ تو آج کل کا طریقہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، تو اس پہ ایک نظم لکھی ہے جی ارشاد. کہ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں، واہ اور اپنی میز پہ ہو کر سوار کھاتے ہیں، واہ واہ. کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں. شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے کہ ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے. اور کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پیٹ لیے، واہ انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے. واہ. ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، واہ. اور کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے. یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. اور تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا، واہ. تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پہ دیر میں جاگا. کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، واہ. ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نے آگا. یہ کیا خبر تھی جب آیا تھا میں ڈنر کھانے، کہ حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے. واہ. یہ میرے دوست شاعر لکھنوی کا مصرع تھا جو میں نے ڈاکہ مار کے چھینا ہے. جی. یہ کیا خبر تھی جب آیا تھا میں ڈنر کھانے، کہ حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے. ڈنر یہ کیا ہے، یہ گھڑ دوڑ کی سی بازی ہے، واہ. لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا. اور وہ ایک میز خواتین گرد سفارا، لبوں سے ان کے رواں گفتگو کا فوارہ. واہ. اور میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا. واہ. اور اسیر حلقہ خوباں جو مرغ ماہی ہیں، واہ. اسیر حلقہ خوباں جو مرغ ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں. واہ. یہ نظم تھی جناب. یہ جعفری صاحب، نظم تو سامعین نے سن لی. آپ ذرا سامعین کو یہ بھی بتا دیجیے کہ جیسے اکبر نے نظمیں لکھیں، ان میں ایک مزاح و ظرافت کا جو خاص رنگ آیا اور اس کا بول بالا ہوا بات کو، تو اب تو بہت سے شعراء ہیں آپ کی نظر میں، آپ کے زمانے میں بھی ہیں، کچھ آپ سے بچھڑ بھی گئے ہیں، تو کچھ اپنے عہد کے مزاح نگاروں کے بارے میں، کچھ اپنے بارے میں. صاحب اپنے بارے میں میں کیا عرض کروں؟ اپنے بارے میں میری مراد یہ ہے کہ جو مزاح نگاری کا یہ دور ہے کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے، اب کون سے موضوعات ہمارے ہیں، کن چیزوں کو ہم پیش کر رہے ہیں. صاحب میں یہ دیکھنے میں آیا ہے میرے کہ غزل جو تھی جی وہ ایک بڑے محدود دائرے سے نکل کر ایک بڑے وسیع میدان میں آ گئی ہے. جی. اور آپ نے دیکھا ہوا کہ غزل باوجود اپنی تمام بندشوں کے،
تمام خیالات کا اظہار کر رہی ہے. جی اسی طرح سے ہمارے جو مزاح نگار ہیں وہ مختلف مضامین پر لکھ رہے ہیں. جعفر صاحب ایسا بھی تو ہے، میں اندازہ کرتا ہوں کہ مزاحیہ جو ہماری شاعری ہے، ظرافت والی شاعری، اس میں بعض وسعتیں ایسی ہیں جو صرف اسی میں سما سکتی ہیں. یعنی جو بعض بہت تیز تلوار جیسی کاٹ رکھنے والی بات ہے، وہ جتنا پر اثر ہو سکتی ہے اس میں. آپ کا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میرا صاحب، خیال یہ کسی حد تک درست ہے. ہمارا جو دور ہے ایسا ہے کہ جس میں بڑی تیزی سے اور بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، جی اور ایسے واقعات ہیں جن کی کہ عالمگیر حیثیت ہے. جی اس کو یہ مزاحی کے پیمانے سے پیش کیا جا سکتا ہے. آپ جعفر صاحب کچھ کرداروں کا بھی مطالعہ آپ کے یہاں ملتا ہے؟ کچھ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ایسی نظم آپ کو یاد ہے کہ کسی خاص طرح کے انسان کو آپ نے ذہن میں رکھا ہو، آپ کو ہنسی بھی آئی ہو، ہمیں بھی ہنسایا ہو، سامعین کو بھی ہنسائے؟ صاحب ایک مجھے تو ایک ایسی چیز ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اردو زبان میں جی ایک لفظ ایسا بھی ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، جی لیکن اس لفظ کو جی لغت میں تلاش کیا جائے تو نہیں ملے گا. جی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ لفظ جس کردار کو پیش کرتا ہے جی اس کردار سے روزانہ زندگی میں آپ کی اور میری بھی ملاقات ہوتی ہے. جی اس کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے بور. جی اب یہ بور لغت میں نہیں ملتا، لیکن اس کا حاصل مصدر بن گیا ہے جی بوریت. جی ہاں، زندگی کی استعمال لغت کر میں شامل ہو گیا. ہاں، تو یہ اس پر میں نے ایک نظم لکھی ہے، ارشاد. وہ میں عرض کرتا ہوں آپ جی کہ جان پہچان ہے تجھ سے تو نہیں ہے زور. جان یعنی بور جو ہے اس کو مخاطب کر کے کہا ہے جی میں نے کہ جان پہچان ہے تجھ سے تو نہیں چلتا ہے زور. میری تقدیر کی گردش نے بنایا تجھے بور. جو ملا تجھ سے وہی ہو گیا زندہ درگور. نہ تو ہنستا ہے نہ روتا ہے نہ کر سکتا ہے شور. واہ. آنکھ میں اس کی مروت ہو تو جہاں سے گزرا. جس کا پالا پڑا تجھ سے وہ جہاں سے گزرا. واہ. دور سے جب کہ سڑک پر تو نظر آتا ہے. یار دیری نہ تجھے دیکھ کے گھبراتا ہے. اپنی سمت آتا ہوا دیکھے تو کتراتا ہے. شاہراہوں سے وہ گلیوں میں نکل جاتا ہے. جی آدمی کو تو بنا دیتا ہے مردم بیزار. سب کو معلوم ہے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے شکار. واہ. راستہ چلتے ہوئے جس سے بھی ٹکراتا ہے اس کی تو جان کو جنجال سا بن جاتا ہے. واہ. جو لطیفے ہوں پرانے انہیں دہراتا ہے اور ہنسانے کی بجائے اسے رلواتا ہے. واہ. اور ہنسانے کی بجائے اسے رلواتا ہے. وقت سرمایہ ہے اور تو نے بہت پایا ہے. واہ. وقت سرمایہ ہے اور تو نے بہت پایا ہے. کتنی افراد سے حصے میں تیرے آیا ہے. اور بوریت سے تیری گھبراتے ہیں اتنے انسان کہ چھوڑ جاتے ہیں وہ جلسہ تو چلا جائے جہاں. تو اگر چاہے کراچی میں بھی خالی ہو مکان. تو اگر چاہے کراچی میں بھی خالی ہو مکان بلکہ ہو جائیں محلے کے محلے ویران. معتقد تو نے کیا بادیہ پیمائی کا. سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا. واہ. کیا کہا تو نے ضرورت نہیں گھبرانے کی. ہے ضرورت تجھے تفصیل سے سمجھانے کی. تو نے تکلیف جو کی ہے میرے گھر آنے کی. گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاش آنے کی. تجھ سے چھپنے کی جگہ پائیں سو وہ بھی نہ ہوا. گھر میں چاہا تھا کہ چھپ جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. بور کر دے جو تجھے میں اسے بلواؤں گا.
بور کر دے جو تجھے میں اسے بلواؤں گا، لطف جب ہوگا کہ دو بوروں کو ٹکراؤں گا، پر جو ہو تجھ سے بڑا بور کہاں پاؤں گا، یہ بھی ڈر ہے کہ میں دو بوروں میں پھنس جاؤں گا، ہم نے مانا اگر ایک بور گیا بھی مارا تو دوسرے بور سے ممکن ہی نہیں چھٹکارا۔ یہ صاحب جعفری صاحب، یہ تو بڑی انتہائی تصویر ہے. تو ایسی ملاقات واقعی ہوئی آپ کی کہیں؟ صاحب روز ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، کچھ کہہ نہیں سکتے صاحب۔ اچھا، یہ بوریت جس کا موضوع آپ نے لیا تھا جعفری صاحب، جی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذہین سے ذہین آدمی کبھی کبھی بور ہو جاتا ہے، اور بور سے بور آدمی کبھی کبھی بڑی ذہانت کی بات کر جاتا ہے. ہاں صاحب، یہ تو ہے بالکل. انسان جو ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ مرض میں تھوڑی عرصے کے لیے تو مبتلا ہوتا ہی ہے. جی ہاں. جی ہاں، تو اس سے بچنا چاہیے. یہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بور ہونے سے بچے اور بور کرنے سے بھی. بور کرنے. جی ہاں. اچھا جعفری صاحب، یہ تو سامعین کی دلچسپی کے سب سامان بھی ہیں، لیکن مجھے ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی تھی کہ کبھی کبھی تو نہیں میں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو مزاح اور ظرافت کی شاعری ہے اس میں بھی ہر جگہ وہ بیج موجود ہوتے ہیں جس کو ہم سنیدہ شاعری کا مضمون سمجھتے ہیں. اس کے بغیر طنز و ظرافت، یہ تو ایک طرح کی وہ آپ نے فضا تیار کی جس میں قارئین یا سامعین آسانی سے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں. جی آپ ذرا یہ بتاتے کہ اتنا جو آپ نے زندگی گزاری اور آج بہت سی نظمیں آپ دیکھتے ہیں، تو اپنی ابتدائی دور کی نظمیں اور اس عہد کی نظموں میں آپ کو خود کیا فاصلہ ملتا ہے؟ کیسے محسوس کرتے ہیں اسے؟ صاحب، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی اس میں میرا افق جو ہے جی. اور میری نظر کی جو سطح ہے وہ وسیع ہوتی چلی گئی. مثال کے طور پہ میں نے نظمیں شروع میں لکھی، اپنے ماحول کے اوپر لکھی نظمیں، اپنے کالج کے اوپر نظم لکھی، اپنے کلرک کے اوپر نظم لکھی. میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا. پھر اس کے بعد یہ صورت ہوئی کہ میں نے بڑے مسائل مثلا خلاباز کے اوپر لکھی، چاند کے سفر کے اوپر لکھی. یہ میرے دور کی چیزیں تھیں. تو یہ انسان کی نظر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے زندگی کی رفتار کے ساتھ ساتھ. تو میں جعفری صاحب چاہتا یہی تھا کہ یہ جو افق وسیع ہوتا ہے اور پھر بڑے مسائل کی طرف نگاہ جاتی ہے اور زندگی ادھر دیکھتی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر کے ہمارے سامعین کو سنا دیجیے. صاحب مثال کے طور مثلا پر میں سمجھتا ہوں وہ ابلیس والی جو ہے. ہاں صاحب، وہ میں نے ایک نظم لکھی تھی، ابلیس کی فریاد. جی. وہ گویا پوری انسانیت کے اوپر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اوپر ایک طرح کی نظر ہے. اچھا جاوید صاحب، اب وقت بہت کم ہے. آپ کی ایک جبلی بھی بنائی گئی، کچھ آپ نے تذکرہ کیا تھا، وہ شعر بھی سنا دیجیے. ہاں صاحب، وہ تو یہاں اپنے اوپر ہی کہا صاحب کہ جعفری صاحب کی لالو کھیت میں جبلی ہوئی، جس میں وہ تولے گئے وہ دال تھی ابلی ہوئی. سامعین، اصل میں جعفری صاحب کو آپ سن رہے تھے. ایک بات جو جعفری صاحب نے ابھی اس شعر میں کہی ہے کہ جبلی لالو کھیت میں ہوئی تھی، اس کے معنی یہ ہے کہ لاکھوں افراد شاعر کی زندگی میں شامل رہتے ہیں، ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا. اور دال میں تولنا جو ہے، دال، روٹی، گیہوں، یہ تمام چیزیں زندگی کی وہ ضروریات ہیں کہ ان سے الگ ہو کر کے انسان نہ تو ظرافت کو پرکھ سکتا ہے، نہ مزاح کو سنبھال سکتا ہے، اور اگر ہنسنا بولنا اور رونا گانا دونوں سے آئے گا تو صرف ایک ہی صورت میں کہ زندگی کا یہ توازن باقی رہے. یہ تعلق ہے اس میں سامعین آپ کا اور جعفری صاحب کا، جس میں ایک طرف لاکھوں کروڑ انسان ہیں اور ان کے دلوں میں ایک شاعر ہے. یہ تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا.